الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بیتہ فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، آج 5 دسمبر 2020 بروز ہفتہ آپ کے یہاں پخا غلام ضلع پشاور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع پشاور کے زیر اہتمام عقیدہ ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہیں۔ میرے دوستو، آپ توجہ رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان بات کرتا ہوں، پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ معزز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے باقی انبیاء نبی ہیں، خاتم النبیین نہیں ہیں۔ جب ایک نبی وقت کے اندر مبعوث ہوتا تھا، اس نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا امت پہ فرض عین تھا۔ اس کی امت اگر وقت کے نبی کو نبی نہ مانتی، وہ کبھی مسلمان نہیں کہلا سکتی۔ جب تک اس نبی کی نبوت پر ایمان نہ لاتی، کبھی وہ اللہ کے بندے اور محبوب اور امت اس نبی کی نہ بنتی۔ ان امتوں پر یہ بات لازم واجب تھی کہ وہ امت وقت کے پیغمبر کی نبوت کو مانے، اس کی رسالت کو مانے، پیغمبری کو مانے، اس پہ کلمہ پڑھے، اس پر ایمان لائے۔ لیکن جب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ایک نہیں 2 چیزیں واجب ہیں، ایک نہیں 2 چیزیں لازم ہیں، ایک نہیں 2 چیزیں فرض عین ہیں۔ پچھلی نبیوں کی طرح ہم رسول اللہ کو نبی بھی مانیں، لیکن ایک چیز مزید ہے، ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین بھی مانیں۔ یہ اس امت پر زائد چیز ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ ویسے لازم ہے جیسے باقی نبیوں کے لیے نبی ہونے کا عقیدہ لازم تھا۔ اگر ہم حضور پاک کو نبی مانیں، خاتم النبیین نہ مانیں، اللہ کی قسم نماز پڑھنے کے باوجود ہم غیر مسلم ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ کو نبی مانیں، خاتم النبیین نہ مانیں، روزہ رکھنے کے باوجود غیر مسلم ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ کو نبی مانیں،
خاتم النبیین نہ مانے نکاح و طلاق، غمی اور خوشی، اذان و تکبیر، خطبہ جمعہ و عیدین کے باوجود بندہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تب ہے جب وہ اللہ کا نبی بھی مانے اور خاتم النبیین بھی مانے۔ یہ بات میں نے اسی لیے بطور تمہید کہی ہے تاکہ میں اگلی گفتگو شروع کر پاؤں۔ تمہید بیان و تقریر کے ابتدائی حصے کو اسی لیے کہتے ہیں، علماء جانتے ہیں تمہید کا لفظ عربی میں مہد سے نکلا ہے۔ مہد گود کو کہتے ہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود میں بچہ اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا پھرنا آنا جانا یہ سیکھتا ہے۔ وہ ماں کی گود میں سیکھے تو اگلی زندگی اچھی گزار سکتا ہے، اگر یہاں نہ سیکھے نہیں سیکھ سکتا۔ تقریر کے ابتدائی حصے کو تمہید اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اوپینین ہمارا ہے، جو موقف ہمارا ہے، جو بیانیہ ہمارا ہے، جو نظریہ ہمارا ہے، اگر اس کو اگلی گفتگو میں سمجھنا ہے تو ابتدائی بات سمجھ جاؤ۔ میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں سمجھائی ہیں صرف یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ حضور پاک کی ختم نبوت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں۔ اب یہ بات تو بڑی آسان ہے، عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور پاک آخری نبی ہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس پر جلسے کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس پر پروگرامز کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس پر سیمینار کرنے کی وجہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی عالمی مجلس والے جلسے کرتے ہیں، حالانکہ حضور پاک کے دشمن قادیانی کو 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی نے کافر قرار دے دیا ہے۔ ملک عزیز، وطن عزیز، سلطنت خداداد پاکستان میں قادیانی کافر اقلیت ہے۔ اب ختم نبوت کے جلسے کی کیا ضرورت، ختم نبوت کے جلسے کی کیا وجہ ہے؟ میرے دوستوں، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، علماء کی محنتوں سے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر غیر مسلم اقلیت لکھ دیا گیا ہے، لیکن قادیانی ابھی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے، قادیانی ابھی فتنوں سے باز نہیں آئے، وہ ابھی تک فتنہ پھیلا رہے ہیں، چاہے ملک میں ہوں یا بیرون ملک بیٹھ کر۔ اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دین سے اتنے واقف تو نہیں ہوتے، لیکن وہ نوجوان اگر آئی ڈیز ہولڈر ہوں، انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوں، کتب بینی کا ان کو شوق ہو، قادیانی اپنی کتاب دے دے گا، اپنا ویڈیو کلپ دے دے گا، پروپاگنڈا پھیلائے گا، نوجوان متاثر ہوں گے۔ اب ان کا بھی سد باب تو کرنا ہے، اپنوں کو اپنا عقیدہ بھی سمجھانا ہے، اپنوں کو اپنا نظریہ بھی سمجھانا ہے، اور اپنے دوستوں کو یہ عقیدہ سمجھا کر اس عقیدے کی اشاعت بھی کروانی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کھلے ماحول میں اپنے دوستوں کو عقیدہ سمجھائیں۔ ابھی آپ کے مجمع میں ایک ہمارے بھائی موجود ہیں، مجھے اثر میں کہہ رہے تھے کہ قادیانی آج بھی انٹرنیٹ پر نام بدل کے انگلینڈ سے اور غیر ملکوں سے بیٹھ کر اپنے نظریات پھیلاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کافر اقلیت آ گئے جی آ گئے، جی نہیں، کافر اقلیت آنے کے بعد ذمہ داری ہماری اور بڑھ گئی ہے۔ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنا چاہیے، اس پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات سمجھنے چاہیے، تاکہ ہم شرح صدر کے ساتھ کھلے طریقے پر بیٹھ کر رسول اللہ کی ناموس کا تحفظ کر سکیں۔ میرے بھائیوں، میں قادیانیوں کے سوالات رکھوں گا، آپ کے ذہنوں میں ڈالے ہوئے باتیں رکھوں گا اور ان کے جوابات لاؤں گا۔ قادیانیوں سے کبھی آپ کا واسطہ پتہ نہیں پڑا ہے نہیں پڑا، میں کئی بار قادیانیوں سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر چکا ہوں، گفتگویں کر چکا ہوں، میں نے قادیانیت کی پیجز کو وزٹ کیا ہے، میں قادیانیت کی سرگرمیوں سے خوب واقف ہوں۔ جب قادیانیت سے بات ہوتی ہے عام مسلمان کی، وہ کئی طرح کے گھیر گھراؤ پیش کرتا ہے،
کئی طرح کے معاملات پیش کرتا ہے تاکہ یہ سادہ مسلمان میری بات میں آ جائے اور میرے پھندے میں پھنس جائے۔ قادیانی پہلے تو کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو بڑے نرم ہیں، ہم بڑے اچھے طریقے سے، ہم بڑی سنجیدہ طریقے سے ہم دلیل کی دنیا میں بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں یہ تو غصے میں آ جاتے ہیں، یہ تو ہائپر ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، یہ بیانات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کھا جائیں گے، ان کی آنکھیں آگ برسا رہی ہوتی ہیں۔ یہ گفتگو کا طریقہ نہیں ہے۔ جو نوجوان سادہ ہوتا ہے، سادہ لو مسلمان سمجھتا ہے جی بات تو بڑی معقول ہے، بات تو بڑی اچھی ہے۔ ہم نے خطابت کے اسٹیجوں پہ دیکھا ہے مسلمان علماء بازو چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ قادیانیوں کو دیکھیں، بڑے دھیمے لہجے میں، بڑے نرم لہجے میں، بڑے متانت کے لہجے میں، بڑی سنجیدگی میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کا پہلا ایک قسم کا چال کا دھاوا ہوتا ہے۔ مسلمان سمجھنا یہ ان کی چال کا ایک حصہ ہے۔ جب مسلمان عالم دین اسٹیج پہ ٹھہر کر بیان کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کے لہجے کی کرختی، اس کی گفتگو کا طرز، اس کے چہرے کی سختی یہ اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام سے اس کو وراثت میں ملی ہے، یہ اللہ کے رسول سے اس کو یہ لہجہ بھی وراثت میں ملا ہے، طرز کلام بھی وراثت میں ملی ہے۔ کھولیے صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ کی روایت کھولیے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا قام رسول اللہ فینا خطیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عام گفتگو کرتے تو کرتے، لیکن جب رسول اللہ بیان کرتے، حضور پاک خطابت کے انداز میں بات کرتے، حضور پاک نے تقریر کرنی ہوتی، علی صوتہ، حضور پاک کا آواز بلند ہو جاتا، واشتد غضبہ، اللہ کے رسول کا غصہ تیز ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، حضور پاک یوں لگتے جیسے ایک لشکر سے ڈرا رہے ہوں۔ میرے سادے مسلمان یہ نہ سمجھنا یہ مولویوں کا ذاتی طریقہ ہے۔ حدیث پاک بتاتی ہے احمرت عینا، اللہ کے رسول کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، غصہ تیز ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، یوں لگتا حضور پاک ایک لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ صبحکم و مساکم، صبح و شام آ کر ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اس لیے قادیانی کی چال میں نہ آنا۔ اگر مسلمان عالم دین تحفظ دین کے لیے، مسلمان عالم دین ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، مسلمان عالم دین صحابہ اور ناموس کی عزت کے لیے، فقہا کی عظمت کے لیے، علماء کی معاملات کے لیے وہ گفتگو کرے، دین کے بارے میں کرے، اس کی آنکھیں سرخ ہوں، اس کی آواز بلند ہو، اس کا غصہ تیز ہو، اسے سنت رسول سمجھنا، اسے غیر سنجیدگی نہ سمجھنا۔ قادیانی جب یہ چال ناکام کر لیں، ایک چال اور چلتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں جی دیکھو ہم مظلوم ہیں، ہمیں کافر کہا جاتا ہے، غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ پاکستان میں تو ان لوگوں کے ہندوؤں سے پھڈے نہیں ہیں، ان لوگوں کے عیسائیوں سے لڑائی نہیں ہے، پاکستان میں یہودی اور پارسی بستے ہیں، ان سے لڑائی نہیں ہے، ہم سے لڑائی ہے۔ نہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں، نہ ہم جلوس نکال سکتے ہیں، ان لوگوں نے سختی کر دی ہے۔ ہم اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، ہم اذان نہیں دے سکتے، ہم کلمے کی دعوت نہیں دے سکتے۔ یار اتنی بھی پابندی ہوتی ہے، ہم کلمہ بھی نہ پڑھیں، ہم اذان بھی نہ دیں، ہم نماز بھی نہ پڑھیں، ہم اپنی مسجد کو مسجد بھی نہ کہہ پائیں۔ یہ امتیازی قانون ہے، یہ غلط قانون ہے، نعوذ باللہ یہ کالا قانون ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو بڑے مظلوم ہیں، ہمارے کالج اور یونیورسٹی سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ جو عام ذہن رکھتے ہیں، جن کے دل میں دین کا درد تو ہے، ان کے دل میں دین کا علم نہیں ہے، وہ
परेशान हो जाते हैं, कहते हैं जी बात तो ठीक है, जब कलमा पढ़ते हैं खुद को अहले किबला कहते हैं, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ने देते, मस्जिद क्यों नहीं कहने देते, अजान क्यों नहीं कहने देते, इन्हें कलमा पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं है। मैंने कहा सुनो, कादियानियों की चालें हैं भाई। हमारी लड़ाई ईसाई से इसलिए नहीं है, वो खुद को नॉन मुस्लिम कहता है। हमारी लड़ाई अक्सर यहूदियों से नहीं है, क्योंकि वो खुद को गैर मुस्लिम समझता है। हिंदुओं से नहीं है, वो खुद को गैर मुस्लिम समझते हैं। जब वो खुद को माइनॉरिटीज तस्लीम करते हैं, वो खुद को अकलियत मानते हैं। हमारा फड्डा क्या हो, ईसाई अपनी इबादत गाह को वो कभी मस्जिद नहीं कहता, वो कलीसा और चर्च कहता है। यहूदी कभी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कहता, वो माबद और सवा में कहता है। कभी हिंदू अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कहता, वो मंदिर कहता है। हमारा उनसे फड्डा नहीं है। लेकिन कादियानी वो है जो है नॉन मुस्लिम, कादियानी वो है जो है गैर मुस्लिम लेकिन खुद को मुसलमान कहता है। कादियानी वो है जो हुज़ूर पाक का नाम लेता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मुसलमान समझता है। वो हुज़ूर पाक का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का ले रहा है, मोहम्मद बिन आमना का ले रहा है। पेशावर के गैरतमंद मुसलमानों, रूहानी खजाइन मिर्जा कादियानी की किताबें इस बात पे गवाह है। मिर्जा ने लिखा है, हम जब मोहम्मद कहते हैं, हम अहमद कहते हैं, हम रसूल कहते हैं, हम पैगंबर कहते हैं, हम नबी कहते हैं, हमारी मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं है, रसूलुल्लाह नहीं है, नबीउल्लाह नहीं है, बल्कि गुलाम अहमद कादियानी है। तवज्जो रखना मेरी गुफ्तगू को सबक समझना। नारे बहुत लग चुके, दलील को जहन में बिठाना। मैं नारों का कायल नहीं हूं, नारे से दिमाग में मसला निकल जाता है। मुसलमानों, कादियानी लफ्ज मोहम्मद कहकर वो तुझे धोखा देता है। वो हुजूर मुराद नहीं लेता, वो मिर्जा कादियानी मुराद लेता है। जब कादियानी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम कादियानियों की किताबों में है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा राहतुल आशिकीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन महबूब दो आलम सरवर कायनात मुराद नहीं लेता, वो गुलाम अहमद कादियानी मुराद लेता है। वो कहता है मोहम्मद खुद उतर आए हैं इसी कादियान में, उनका शेर गवाह है। हम मुसलमान कहते हैं जब तुम हुजूर का नाम लेकर दजल करते हो, रिसालत का नाम लेकर दजल करते हो, तो पाकिस्तान में मुनाफिकत की बुनियाद पे, दजल की बुनियाद पे ये कुत्ते का गोश्त बकरे के नाम पे बेचने नहीं दिया जाएगा। हम वाज़े कहते हैं, ये याद रखना, हलाल गोश्त हलाल के नाम पे बिके, कोई कानून हरकत में नहीं आता। हराम गोश्त हलाल के नाम पे बिकेगा, कानून हरकत में आएगा। कल कोई कह दे जी मुझे गोश्त नहीं बेचने देते, तूने ऊपर रूह अफ़ज़ा लिखी है, अंदर शराब रखी है, नाम गाय का गोश्त रखा है, बेचता गधे का है, नाम बकरे का रखा है, बेचता कुत्ते का है। हम दो नंबरी नहीं करने देंगे। करने दोगे दो नंबरी? करने दोगे? हाथ खड़ा करके वादा करो, करने दोगे? रसूलुल्लाह के नाम पे दो नंबरी करने दोगे? इन कादियानियों के लिए कानून हरकत में लाओगे? मुसलमानों कभी नहीं ये दो नंबरी चलने देंगे। और सुने, कादियानी कहता है मैं इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकता। और तेरी इबादत गाह कब है? तू अपनी हैसियत वाज़े कर, अपनी पोजीशन बता, तेरी पोजीशन क्या है? वो बाकी अकलियत खुद को मानते हैं, उन्हें आईन हुक्मरान हमारा और हुकूमत हमारी, रियासत हमारी, आईन हमारा, कानून हमारा हक देता है। वो खुद को मानते हैं, तू खुद को अकलियत नहीं मानता। हकूक किस चीज के, ज़वाबित किस चीज के? और मैं एक जुमला मजीद कहता हूं, सुनो। कादियानियों ने अगर हुकूक लेने हैं, अपनी इबादत पर पाबंदियां खुलवानी है, बहुत आसान रास्ता है, बहुत आसान तरीका है। आओ अपनी वो हैसियत मानो जो तुम्हें आईन देता है और इस्लाम देता है।
خود کو مانو غیر مسلم، نان مسلم ڈکلیئرڈ ہو تم آئین میں، فنڈامنٹل آف رائٹس ہیں تمہارے، آپ لیجئے، کون آپ کو روکتا ہے؟ لیکن آپ مسلمان بن کے آئیں گے تو ختم نبوت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، کرنا نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتے جی میں توحید نہیں مانتا لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کہے میں اسے باپ نہیں مانتا، تو اس کے گھر میں رہے گا کس منہ سے؟ میں اسے ماں نہیں مانتا، اس کی اولاد کیسے بنے گا؟ تو جب اسلام نہیں مانتا، ایمان نہیں مانتا، احکام قرآن نہیں مانتا، تعلیمات شریعت نہیں مانتا، تو مسلمان کیسے ہے؟ تیری عبادت کیسی ہے؟ تیری نماز کیسی ہے؟ تیری ریاضت کیسی ہے؟ مسلمانوں یہ ان کا دھوکہ ہے، ان کے دھوکے میں نہ آنا، وہ بھیگی بلی بن جائیں گے، مظلوم بن جائیں گے، جی یوں نہیں ہوگا۔ پاکستان میں قانون موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ اور میں ایک بات مزید کہتا ہوں، قادیانی ایک دھوکہ اور دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو مرزے کو نبی نہیں مانتے، ہم تو مرزے کو ریفارمر کہتے ہیں، ریفارمر ہے، مصلح ہے، بہت اچھا ہے، بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ عام مسلمان سمجھتا ہے ختم نبوت میں حضور کے بعد نبی تو نہیں آئے گا، ولی تو آئے گا، ریفارمر تو آئے گا، مجدد تو آئے گا، نیک تو آئے گا، وہ کہہ دیتے ہیں میں نبی نہیں مانتا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، قادیانیوں میں کئی فرقے ہیں، ایک فرقہ وہ ہے جو قادیانیوں میں مرزا قادیانی کو نبی کہتا ہے، ایک فرقہ وہ ہے جو مرزا قادیانی کو ولی کہتا ہے۔ جو نبی کہتے ہیں وہ مرزائی قادیانی ہے، جو ولی کہتے ہیں وہ مرزائی لاہوری ہے۔ ہمارے آئین میں دونوں میں لکھا ہوا ہے، جو نبی کہے وہ بھی مرزے کو نبی ماننے والا وہ بھی قادیانی ہے، جو ولی کہے وہ بھی قادیانی ہے۔ مرزا قادیانی جو اللہ کا گستاخ، مرزا قادیانی کی کتب میں ہے کہ اللہ میرے لیے میری میاں ہے اور میں اللہ کی بیوی کے طور پہ ہوں، جو رب کا گستاخ، جو رسالت مآب کا گستاخ، جو قرآن کے مقابلے میں سنسکرت کے اندر وہی ماننے والا، قرآن کا گستاخ، جبرائیل کے مقابلے میں ٹیچی فرشتے کو ماننے والا، ملائک کا گستاخ، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں اپنے چیلوں کو خلفائے راشدین کہہ کر خلفائے راشدین کا گستاخ، پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی عزت و ناموس و حرمت، پیغمبر کی بیویاں امہات المؤمنین کے نام پہ ڈاکہ ڈال کے اپنی بیویوں کو ام المؤمنین کا لقب ٹھہرانے والا ہماری ماؤں کا گستاخ یہ کہے مجھے حقوق چاہیے اور تم اس کو ولی اللہ مان لو، یہ اچھا انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ کیسے ہے؟ ولی اللہ کیسے ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ جو گناہوں سے بچ جائے، من اتبع السنہ فہو ولی اللہ، جو سنت کی اتباع کرے وہ ولی اللہ ہے۔ مرزا قادیانی کی شخصیت پر بات کر لو، اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ میں خدا کی قسم اٹھاؤں، علماء کے مجمع میں بیٹھا ہوں، پاکیزہ لوگوں میں بیٹھا ہوں، آپ ناک پہ کپڑا رکھ لو گے وہ بدبودار زندگی ہے اس کی۔ مرزا قادیانی اتنی غلیظ زندگی رکھنے والا ہے جو ڈسکس نہیں کی جا سکتی سنجیدہ محفل میں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، روحانی خزائن کی 15ویں جلد میں ہے، مرزا قادیانی کی جو کتاب ہے شیطانی خزائن، وہ اس میں لکھتا ہے، اور مرزا بشیر احمد نے سیرت المہدی کی جلد اول میں اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ میرے ابو، ایک خاتون آتی تھی، وہ ان کی ٹانگیں دباتی تھی، ان کو چابی کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ اس خاتون کا ابو کے ساتھ کوئی محرم کا رشتہ نہیں تھا، وہ ایسے مریدنی تھی، وہ آ کر تنہائی میں خلوت میں ابو کے پاؤں دباتی۔ ایک دن ایسا ہوا، بڑی سردی تھی، ہمارے ابا یعنی مرزا قادیانی نے کمبل لیا ہوا تھا، وہ عورت پاؤں دبانے بیٹھی تو اسے سمجھ نہ آیا کہ مرزے کی ٹانگ ہے یا پلنگ کی لکڑی ہے، وہ پلنگ کی لکڑی دباتی رہی تو مرزے نے کہا آج سردی بہت ہے، تو اس نے کہا جی جی تاؤں تے تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے تبھی تو آپ کی ٹانگیں لکڑی کی طرح ہو گئی ہیں۔ اس مرزے کو کس نے کہا تھا تو غیر محرم سے تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے ٹانگیں دبوا؟ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا، ایک بات اور بھی ہے،
مرزا قادیانی کو عقل مند بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ مرزا وہ تھا جو واسکٹ کی ایک جیب میں ڈھیلے رکھتا تھا، مٹی کے روڑے استنجے کے لیے، اور ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، اور بعض اوقات بھول جاتا تو ان ڈھیلوں کو کھاتے رہتا اور گڑ سے جو ہے نا وہ اپنی پیشاب صاف کرتا رہتا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ہمارے کالج کے نوجوان، یونیورسٹی کے سادے ہمیں کہتے ہیں مولانا پرسنلی بات کو ڈسکس نہ کریں، ذاتی بات کو چھوڑیں، ذاتی اٹیک نہ کریں، مرزے کی عقیدے پر بات کریں، ذاتیات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی تیری یہ بات اس وقت مان لی جاتی، ایکسیپٹیبل ہوتی تب جب مرزا نبوت کا دعویٰ نہ کرتا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی بات بعد میں دیکھتے ہیں، اس کی ذات پہلے دیکھتے ہیں۔ اس پر یہ بات نہیں کرو گے، پرسنلی اٹیک نہ کریں، ذاتی بات نہ کریں، جی نہیں، مرزے کی ذات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس میں مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبی ہونے کا کیا ہے۔ ہاں مولوی ہو نا، اس کی ذات کو باس نہ لاؤ، کوئی عام بندہ اس کی ذاتیات کو نہ لاؤ، اس کی بات کو زیر باس لاؤ، لیکن مرزا تو نبوت کا دعوے دار ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر مکہ کے باسیوں کو پہلا خطاب فرمایا تھا تو یوں فرمایا تھا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا۔ وہ کہنے لگے تھے جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، مکہ کے لوگوں 40 سال تمہارے ہاں رہا ہو، تم میرے شب و روز لیل و نہار سے واقف ہو، تم میری خلوت و جلوت جانتے ہو، میرا نسب جانتے ہو، میرا کنبہ قبیلہ فیملی بیک گراؤنڈ جانتے ہو، بتاؤ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پایا تم نے، مجھے کیا سمجھا تم نے؟ وہ کہنے لگے جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آزما کے دیکھا، ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کو سچا ہی سچا پایا۔ اے نبی یہ ہوتا ہے جو اپنی ذات یوں منوائے، جو اپنی بات سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرے، جو اپنی گفتگو سے پہلے اپنی شخصیت کو پیش کرے۔ مکہ کے باسی پوری زندگی رسول اللہ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے، اعتراض نہیں کر سکے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا میری ذات کو تم پاک سمجھ چکے اور یقیناً ہو چکے، یہ بات پہنچ چکے اس بات پہ کہ میں صاف پاک ہوں، اب میری بات سنو، میری ذات کے بعد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے باوجود مکہ کے باسیوں نے پتھر مارے، اس کے باوجود انہوں نے ہجرت پہ مجبور کیا، اس کے باوجود انہوں نے گھراؤ کیا، اس کے باوجود وہ لڑنے پہ آئے، وہ بدر میں آئے، وہ احد میں آئے، وہ خیبر میں آئے، ایک ایک موقع پر مقابلہ کیا، لیکن پوری زندگی حضور کی ذات پر اعتراض نہ کر سکے۔ باوجود ہے کہ لڑائی تھی، باوجود ہے کہ تغیر ادیان تھا، تبدل ادیان تھا، دین جدا جدا تھا، مذہب جدا جدا تھا، عقیدے کا اختلاف تھا، وہ کافر پیغمبر کے دین کو نہیں مانتا تھا، لیکن ذات پہ اعتراض پھر بھی نہ کر سکا۔ اسے کہتے ہیں صاف شخصیت۔ مرزا جیسی غلیظ زندگی، بدبودار زندگی، یہ خود کو نبوت کے دعوے کی بات کرے؟ میرے دوستو، جب یہ قادیانی اس طرح کی باتیں کرے آپ یہ پیش کریں، اور اس کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب تو آپ دیں گے، ذرا میں کچھ باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں جو آپ مرزے پر بات کر سکیں گے۔ قادیانیوں کے ایک دو سوالات سن لیں، پھر میں اس عنوان کو چھیڑتا ہوں۔ قادیانی ایک سوال اور بھی آپ سے کرے گا، مجھ سے ایک قادیانی نے کیا، میں چلو اپنا واقعہ سنائے دیتا ہوں۔ میری گفتگو ہوئی فون پہ، مجھ سے پوچھنے لگا مولانا ایک بات ہے، میں نے کہا جی پوچھئے۔ کوئی بندہ ہو، چھوٹا ہو، وہ بڑے کے راستے پہ چلے، بڑا نیک ہو، تو چھوٹا جب اس کے راستے پہ چلے گا وہ نیک بنے گا یا برا؟ میں نے کہا جی نیک۔ کہتے ہیں حافظ کے راستے پہ چل کے بندہ، میں نے کہا حافظ بن جائے گا۔ اچھا کوئی بندہ برے کے راستے پہ چلے، برا بن جائے گا۔ کہتے ہیں پھر نبی کے راستے پہ چلنے والا نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ حافظ کا فیض تو جاری ہے، حافظ کے راستے پہ چلے حافظ بن گیا۔ عالم کا فیض تو جاری ہے، عالم کے راستے پہ چلا عالم بن گیا۔
مفتی کا فیض تو جاری ہے، مفتی کے راستے پہ چلے صاحب افتاح بن گیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، جو نبی کے راستے پہ چلے، جو پیغمبر کے راستے پہ چلے، جو رسول کے راستے پہ چلے، اخلاص کے ساتھ چلے، وہ نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ اللہ کا نمائندہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا نبوت کا فیض سوکھ چکا ہے؟ میں نے کہا جی میں ایک بات پوچھوں؟ پوچھے۔ میں نے کہا اگر کوئی اللہ کے راستے پہ چلے، فی سبیل اللہ، ان دا وے آف ہولی گاڈ، اللہ کے راستے میں چلنے والا، وہ اللہ بن جائے گا؟ بن جائے گا؟ کیوں؟ اللہ کا فیض سوکھ چکا؟ ذرا فرمائیں، جواب دے۔ میں نے کہا اب اس سے جواب نہیں بن پاتا۔ کہتے ہیں اللہ کے راستے پہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، عرب کے راستے میں چلنے کا حکم اللہ نے کیا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ حضور پاک نے بھی راستہ بتایا اور اللہ نے اپنا راستہ بتایا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رب نے بھی راستہ بتایا، اللہ کا راستہ ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِ، رب کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ موجود ہے۔ جو رب کے راستے پہ چلنے والا رب کیوں نہیں بنتا؟ اللہ کے راستے پہ چلنے والا اللہ کیوں نہیں بنتا؟ خدا کے راستے پہ چلنے والا خدا کیوں نہیں بنتا؟ کہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ، اللہ ایک ہے، رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی اللہ نے کہہ دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ نعرے کی وجہ سے بات دماغ سے نہ نکالنا، توجہ رکھنا۔ میرے دوستو، خدا کے راستے پہ چل کے خدا نہیں بنتا، نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیسے بنے گا؟ قادیانی آپ سے ایک اور سوال بھی کرے گا کہ خاتم النبیین جو قرآن میں ہے نا، اس کا مطلب مولوی تمہیں غلط بتاتے ہیں۔ اچھا جی تم بتا لو۔ کہتے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ بھی خاتم اس طرح لفظ ہے، اس کا مطلب کبھی دیکھو۔ ترجمہ نکال کے کہیں گے یہ دیکھو جی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو ختم کا معنی ہوتا ہے مہر۔ تو وخاتم النبیین، حضور پاک نبیوں کی مہر ہیں۔ کیا مطلب؟ مہر لگے گی نوکری لگ گئی، مہر لگے گی جاب کے آرڈر ہو گئے۔ حضور مہر لگاتے ہیں نبی بنتے ہیں۔ حضور نے مہر لگائی مرزا نبی بن گیا۔ یہ قادیانیوں کا معنی ہے، اور کہتے ہیں ہمارا قرآنی معنی ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ میرے دوستو اس کا جواب ذہن میں رکھنا۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ آپ قادیانیوں کو کہنا بالکل ٹھیک ہے، ایک منٹ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ معنی ہے مہر لگنا، مہر لگانا۔ تو وہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہوگا؟ حضور نبیوں پر مہر ہے۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا جب مہر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بات جاری رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ بولتے نہیں ہیں، نعرے کا جواب دیتے ہیں، میری بات کا جواب نہیں دیتے۔ جب مہر خط آپ نے لکھا، یہ آپ اسلام آباد خط بھیج رہے ہیں، بند کیا اور ڈاکیوں کو دے دیا، ڈاک خانے میں مہر لگی، اب خط کا کوئی اور حصہ باقی ہے لکھنا یا ختم ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا خاتم النبیین، حضور نبیوں پر مہر ہے نا، لہٰذا حضور پاک کی ختم نبوت کی مہر لگ گئی، اب نیا نبی نہیں آئے گا۔ ایک بات۔ نمبر دو، اسی کو ثابت کرنے کے لیے میں آیت نہیں پڑھتا، تمہارے مرزے کی بات لاتا ہوں۔ آئینہ مرزائیت اٹھائیے، پاکٹ بک مرزائیوں کی۔ مرزا قادیانی اپنے احوال خود لکھتا ہے، کہتا ہے میں اکیلا پیدا نہیں ہوا تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی بہن کے ساتھ تھا، ہم جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ایک میری بہن تھی جنت بی بی اور ایک میں تھا غلام احمد، ہم دونوں پیدا ہوئے، لیکن ہوا یہ میری بہن پہلے پیدا ہوئی، 10 منٹ کے بعد میری ولادت ہوئی، ہم جڑواں بہن بھائی تھے،
تو میں ماں باپ کی آخری اولاد تھا تو میں خاتم الاولاد بنا. نہیں سمجھے؟ خاتم الاولاد بنا. میں نے کہا قادیانیوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، نیور مائنڈ، اب چہرہ چھوٹا نہ کرنا، ماتھے پہ تیوڑی نہ لانا، منہ پہ بارہ نہ بجانا. میں تم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. تم کہتے ہو وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا معنی ہے مہر لگانے والے نبی. مہر لگے گا، نبوت چل پڑے گی، نبوت جاری رہے گی، کنٹینیوسلی چلتی رہے گی. کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ مرزا کہتا ہے میری بہن جنت بی بی پہلے پیدا ہوئی، پھر میں غلام احمد پیدا ہوا، یوں میں خاتم الاولاد بنا. تو مرزے کی اماں جان کے پیٹ سے قیامت تک اولاد جاری رہے گی؟ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ہمیں بھی کچھ جواب دیا جائے نا. خاتم کا معنی جاری رہنا ہے، تو مرزے کی ماں کے پیٹ سے اولاد قیامت تک جاری رہے گی. اب ختم نبوت کا معنی کرو نا. وجہ جھوٹ ہے. امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر استاد ذی المکرم، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ایک عجیب جملہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جہاں دلیل دیتے اور اہل باطل پھنستا ہے تو لکھتے ہیں دروغ گورا حافظہ نہ باشد، کہ جھوٹ بولنے والے کبھی اس کا عقل نہیں ہوتا. یہ مرزے نے اپنے حالات پہلے لکھے تھے، نبوت کا دعویٰ جھوٹا بعد میں کیا تھا، تو مرزے کے دماغ میں نہ رہا میں ادھر خاتم کمانا کیا کرایا ہوں، لیکن وہ ان کے حلق کا کانٹا بن گیا. تا قیامت مرزائی اس بات کا جواب نہیں دے پائیں گے. اور میرے دوستو، مرزا قادیانی کی ذریت ایک بات مزید بھی پوچھتی ہے. وہ پوچھتے ہیں یار ایک بات کہیں؟ کہتے جی ہاں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی. اماں عائشہ فرماتی تھی حضور پاک کے لیے جب بات کرو تو خاتم النبیین کہا کرو، لا نبی بعدی کا لفظ نہیں کہا کرو. تو پتہ چلا اماں عائشہ ختم نبوت کی قائل نہیں تھی، اسی لیے لا نبی بعدی کہنے سے منع کرتی تھی. میں نے کہا جاہل کو پتہ نہیں ہے میں کہاں جا کے اٹکا ہوں، میں نے اعتراض کہاں کیا ہے. اور اماں عائشہ قرآن کریم پڑھنے میں متن کی بات کر رہی ہے کہ جب قرآن کریم کی دلیل اٹھائیں گے تو خاتم النبیین کا لفظ قرآن سے اٹھائیں گے. وہاں لا نبی بعدی آیت میں نہیں ہے، لا نبی بعدی حدیث میں ہے. اماں عائشہ تو بات سمجھا رہی ہے. اگر اماں عائشہ حضور پاک کے بعد نائے نبی کی قائل ہیں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، پھر ثابت کرو اماں عائشہ نے کوئی تدوین کی ہے، کوئی تعیین کی ہے، کوئی انتخاب کیا ہے کہ وہ کون ہوگا، نبی آئے گا یا نہیں آئے گا. اس کے علاوہ تو تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اماں عائشہ کا قول نہیں ہے. خامخواہ سے جھوٹی بات اماں عائشہ صدیقہ پہ کر رہے ہو. سیدہ قرآن کی بات کر رہی ہیں اور حدیث کی بات اور ہے. اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں سنو، قادیانی جتنی سازشیں کر لیں، جو کہہ لیں، ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. امت مسلمہ الحمدللہ ہوشیار ہو چکی ہے، حضور پاک کی پہرادار و حبدار و وفادار بن چکی ہے. یہ کبھی حضور کی غدار انشاءاللہ نہیں بنے گی. قادیانیوں سے تم بھی سوال کرنا سیکھو. کچھ وہ کرے نا، ہر جگہ مسئول نہ بنا کرو جی پوچھو ہم بتائیں گے، جی پوچھو ہم بتائیں گے. کبھی سائل بھی بنو اور دیکھو کہ آپ نے سوال کرنا ہے اور وہ ایسے دوڑے گا جیسے ان کا ابا حضرت عمر کے راستے کو دیکھ کر دوڑ جاتا تھا. ہے یا نہیں ہے؟ حدیث پاک میں ہے نا حضرت عمر کے راستے پہ شیطان نہیں آتا. ایک سوال آپ بھی کرو. جب میری قادیانیوں سے باتیں ہوتی ہیں نا، میں بھی پوچھتا ہوں کہ قادیانیوں ذرا بتاؤ نبی کسے کہتے ہیں. عام حالات میں جو نبوت کی تعریف ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہو، اعلیٰ درجے کا، ہم جیسا نہیں، وہ انسان جس کے قریب گناہ جاتا بھی نہیں ہے، جو غلطی اور گناہ سے پاک ہے، اعلیٰ درجے کا انسان. نمبر 2 ذو وحی ہو. نمبر 3 اس کی بات ماننا فرض و مفروض الاتباع ہو. نمبر 4
मासूम अनिल खता हो। ज़रा मिर्ज़े में देखते हैं, ये चारों चीज़ें हैं। मिर्ज़ा ज़ू वही है, आला दर्जे का इंसान है, और मिर्ज़ा मफरूज़ुल इत्तिबा है, और मिर्ज़ा मासूम अनिल खता है। आप अब मिर्ज़े में दिखा दो, हम आपकी बात को देख लेते हैं ज़रा। नंबर 1, आला दर्जे का इंसान हो। मिर्ज़ा तो खुद लिखता है कि मैं इंसान भी नहीं हूँ। आप हंसे, मैं दलील रखता हूँ। मैंने तासुब में नहीं कहा, ज़िद में नहीं कहा, अनाद में नहीं कहा कि मैं इनादन कह रहा हूँ मुझे ज़िद है। जी नहीं। हाँ, मुझे कादियानियत से ज़िद है, इस ज़िद पर मैं अल्लाह से बख्शिश लूँगा। मैं कादियानियों को खन्नास समझता हूँ, इस ज़हनीयत पर अल्लाह से मग़फ़िरत लूँगा। मैं कादियानियों को इस्लाम का गद्दार समझता हूँ, इस बुनियाद पर अल्लाह पाक में बख्शेंगे। लेकिन इस बात पे बात नहीं कर रहा। कादियानी तो इंसान नहीं है। मिर्ज़ा कादियानी जब आप कहेंगे ना, वो कहेंगे जी छड्डो जी, मौलवियों ने तुम्हें तासब सिखा दिया है। मिर्ज़ा का अब्बा है, मिर्ज़ा की अम्मी है, मिर्ज़ा का भाई है, मिर्ज़ा की बहना है, मिर्ज़ा की बीवी है, मिर्ज़ा की दूसरी बीवी है, मिर्ज़ा की बेटी है, मिर्ज़ा के बेटे हैं, मिर्ज़ा की औलाद है। ये तो इंसानों के होते हैं। आप कहना यहाँ लिख दो मिर्ज़ा इंसान है। कोई कादियानी कोई अल्लाह तल्ला जहल किस्म का हुआ तो वो लिख देगा। इनका मौलवी हुआ तो वो नहीं लिखेगा, या जिसका पाला हम जैसों से पड़ा हुआ तो वो कभी नहीं लिखेगा। क्यों? मिर्ज़ा कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन की 15वीं जिल्द में इसकी तहरीर मौजूद है। वो खुद लिखता है, हूँ बशर की जाए नफ़रत ना आदम ज़ात हूँ। मैं हज़रत आदम की औलाद नहीं हूँ, बल्कि हज़रत आदम की औलाद के लिए शर्मिंदगी हूँ। ये मिर्ज़ा की तहरीर है। अरे पागल, ना आदम ज़ात हूँ बशर की जाए नफ़रत इंसानों की हार हो। ये मिर्ज़ा का अपना शेर ना हो, मेरी सज़ा गोली है। ये मिर्ज़ा का अपना शेर ना हो, मेरी सज़ा वो जो चोर की सज़ा। ये मिर्ज़ा के तहरीर ना हो, तुम हमें जो करना कर लेना। लेकिन अगर मिर्ज़ा की तहरीर हो, वो कहे मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हूँ, आदम ज़ात नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ, बताओ तुम उसे नबी क्यों मानते हो? कि मिर्ज़ा की तहरीरें हैं। उसने कहा ना आदम ज़ात हूँ बशर की जाए नफ़रत इंसानों की हार हो। वो ख़ुद को इंसान नहीं मानता। अब मिर्ज़ा क्या कहते हैं? मिर्ज़ाई 2 जवाब देंगे। या तो कहेंगे ये झूठ का है, ये वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको झूठा बनेगा। वो एक जुमला कहेंगे, अजी कसर नफसी की है। कसर नफसी, कसर नफसी किसे कहते हैं? अपने रुतबे को घटा दिया है। तो सच में या झूठ में? अगर वो कहें सच में तो औलाद आदम न हुआ, अगर झूठ में तो नबी झूठ बोलता नहीं है। बता आप क्या कहेगा? बताओ क्या कहोगे? कोई जवाब तो कादियानी देगा ना। मैंने कहा सुन, न जाए रफ्तन न पाए मांदन, उलझा है पाऊँ यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। मिर्ज़े की तारीरों का सर पाँव नहीं मिलता। क्यों कहा है मिर्ज़े ने मैं इंसान नहीं हूँ? और सुनो, हमने कोई खोती को हाथ नहीं लगाया कि वो खुद को इंसान न माने और हम कहते हैं जी नहीं इंसान है, इंसान है। हम कहते हैं मिर्ज़ा ठीक कह रहा है, वो इंसान नहीं है, वो कोई और मखलूक है, कोई फ़िज़ाई मखलूक है या कोई और मखलूक है। हम इंसान नहीं मानते। वो खुद कह रहा है मैं इंसान नहीं हूँ, बताएं उसकी हैसियत क्या है। जब मिर्ज़ा खुद को इंसान न माने, हम क्यों ख्वामखा से उसे इंसान बनवाएं? हमें कोई शौक़ है? हमें तो शौक़ नहीं है। और जब वो इंसान ही नहीं है तो नबुव्वत के लिए पहला दर्जा है कि वो आला दर्जे का इंसान हो। आला दर्जा तो दूर रहा, वो तो अदना दर्जे का भी नहीं है। तो लिहाजा पहला पॉइंट है मिर्ज़ा इंसान नहीं है। नंबर 2, मिर्ज़ा ज़ू वही है, उस पर वही आती है। हालांकि हदीस पाक में इन्नल वही क़द इंतक़ा, हज़रत उमर की रिवायत है वही ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तुम कहते हो वही का इजरा है, वही जारी है। तो एक बात मैं पूछता हूँ, वही झूठी तो नहीं होती? वही तो अल्लाह का कलाम होती है, वही तो अल्लाह की बात होती है, वही तो अल्लाह की तालीमात और अल्लाह के अहकामात होते हैं। तो मिर्ज़ा कहता था कि ये जो मोहम्मदी बेगम है जिसका हमारे पंजाब में इंतकाल हुआ है, ये मोहम्मदी बेगम मुझसे शादी करेगी, मेरे ऊपर वही आई है, मेरी बीवी बनेगी। मोहम्मदी बेगम मुसलमान थी, उसने कहा तू लानती है, अल्लाह के रसूल का गद्दार है, मैं रसूलुल्लाह की वफादार हूं, मैं कभी तुझसे रिश्ता नहीं करूंगी। मिर्ज़े ने कहा अगर तू मुझसे रिश्ता नहीं करेगी तुझे दस्तों की बीमारी लगेगी और तू मर जाएगी।
اس نے کہا جو بیماری لگے بسر و چشم قبول، حضور کی تابعداری میں لگے۔ ایڑیاں رگڑ کے مریض بستر پہ ہسپتال میں مر جاتے ہیں۔ ایک محمدی بیگم مر گئی تو کیا ہوا؟ میں نہیں تیرے دعووں اور بھبکیوں سے ڈرنے والی۔ پھر مرزا نے کہا اپنے شاگردوں اور مریدوں کو راضی کرنے کے لیے، راضی رہو راضی رہو، مجھے اللہ نے بتا دیا ہے یہ مجھ سے پہلے مر جائے گی۔ ساری باتیں تینوں جھوٹی ہوئی، مرزے سے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور دستوں میں مرزا مرا ہے وہ نہیں، اور وہ مرزے کے بعد فوت ہوئی ہے۔ یزو وہی ہے، یزو وہی ہے۔ آپ پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ اخپل شکل گورا، شکل تو اپنی شیشے میں دیکھے۔ یہ حضور وہی کہے گا جس کی وحی کو ہم، جس کی جھوٹ کو ہم، جس کے دجل کو ہم یوں اڑاتے ہیں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال اڑائی جاتی ہے۔ یہ نبی کہتے ہیں خود کو۔ نبوت کا مقابلہ عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو ہمارا عام سا لڑکا اٹھ کر مرزائیوں کو یوں بھگاتا ہے جیسے بھگانے کا حق ہوتا ہے۔ نمبر 3، مفروض الاتباع اور معصوم عن الخطا۔ معصوم عن الخطا کا معنی نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ مرزا اگر نبی ہے اس سے گناہ نہیں ہوتا تو اس کے 3 جھوٹ پکڑے گئے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے؟ یہی شادی والے۔ نمبر 2، خلوت میں عورتوں سے پاؤں دبوانا، ٹانگیں دبوانا، جیسے میں نے روایت مرزے کی پڑھی ہے، مرزا بشیر احمد سے سیرت المہدی سے، یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ نافرمانی نہیں ہے؟ تو مرزا کیسے معصوم عن الخطا ہے؟ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز، مفروض الاتباع، جو اعلیٰ درجے کا انسان بھی ہو، ذو وہی بھی ہو، اور اس کی اوپر گناہوں کا خاتمہ بھی ہو، اس کی بات ماننی پڑتی ہے، وہ نبی ہے، مفروض الاتباع، اس کی بات ماننا فرض ہے۔ جب مرزے میں ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ مفروض الاتباع کس چیز کا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے مفروض الاتباع؟ اس کی بات مان کیسے سکتے ہیں؟ اسی لیے ان بنیادوں پہ سوال کرنا آپ بھی سیکھو۔ آپ سیکھیں گے مرزائی آپ سے بھاگ جائیں گے۔ ایک سوال اور بھی کرو کہ اگر حضور کے بعد نبوت جاری ہے تو صرف مرزے کو ملی ہے یا اس کے بعد کسی اور کو بھی ملنی ہے؟ کسی اور کو ملنی ہے یا نہیں ملنی؟ اب چپ بھائی، اس کا مطلب یہ ہے تم مرزائی وہ غدار ہو جو خاتم النبیین لقب میرے پاک پیغمبر کا تھا، تم نے کھینچ کے مصطفیٰ سے کھینچ کے مرزے کو دینے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ یہ کوشش مسلمان نہیں چلنے دے گا، یہ کوشش ہم نہیں چلنے دیں گے۔ بھول جاؤ یہ کسی اور کے سامنے جا کر یہ بات کرنا کہ کوششیں چل جائیں گی۔ تو میرے دوستو، نوجوانوں، دلیل کی دنیا میں بات کرنا سیکھو، سوال کا جواب دینا بھی سیکھو، سوال پر سوال بھی سیکھو۔ آج ختم نبوت کانفرنس کا میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے، آپ کو اعلان یہ ہے، اپنا سینہ کھول کے مرزائیت کے خلاف ختم نبوت کا کام کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے وعدہ کریں گے؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے چلیں گے؟ حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے چلو گے؟ ناموس رسالت کے لیے نکلو گے؟ حرمت مصطفیٰ کے لیے نکلو گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے وعدہ کیا ہے، تن من دھن حضور کی ختم نبوت پر قربان ہے۔ بچے لگتے ہیں لگ جائے، بیویاں لگتی ہے لگ جائے، مال لگتا ہے لگ جائے، زندگی لگتی ہے لگ جائے، جوانیاں لگتی ہیں لگ جائے، پیغمبر کی ناموس کا تحفظ کا ڈنکا بجا کے رہیں گے۔ اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پر کسی قسم کی ہاں یہ ایک ہی نبوت سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے۔ ظالموں تم وہ بھی کاٹتے ہو، ہم گناہگار ضرور، خطا کار ضرور، روسیہ کار ضرور، لیکن حضور کے غدار نہیں ہیں، شریعت کے تابعدار، حضور کے وفادار ہیں۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا